بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارے کورس کا اب لاسٹ فیز آ گیا ہے ووکیبلری کا۔ آئی ہیو سم ریزرویشنز ریگارڈنگ دس ووکیبلری۔ یہ میڈیکل میں کہاں کام آنی ہے آئی ڈونٹ نو، اور اس تمام کے متعلق جو کچھ آپ کو میں بتاؤں گا اس کا پریکٹیکلی کوئی بہت زیادہ فائدے کی بات نہیں ہے، لیکن معلومات تو یقینی بات ہونی چاہیے۔ آپ انگلش کی جو بکس آپ پڑھیں گے میڈیکل کالج میں وہ ظاہر ہے انگلش میں لکھی ہوں گی، اور اس میں سے بہت سی بکس جو ہیں وہ امپورٹڈ ہوں گی، باہر سے آئیں گی، تو اس میں تھوڑا سا تو ہے، لیکن اس حد تک جانا کہ اس کے سینونیمز کتنے ہیں، اس کے اینٹونیمز کتنے ہیں، اور اس کا ہوموفون کون سا ہے۔ پتہ نہیں انگلش میں آپ نے آگے کوئی کام کرنا ہے یا کوئی انگلش گرامر پہ ریسرچ کرنی ہے، آپ کا کام تو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے، ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ہے۔ بہرحال آپ یہ جو مرضی ہم کہتے رہیں، جب سلیبس میں ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو مکمل تھارولی ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ تو یہ ووکیبلری میں آپ کو پتہ ہے کتنے لفظ ہیں، اور ان میں سے ہر لفظ کے بارے میں کتنی چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سینونیم ہو، جس کو سینونیم بھی کہتے ہیں، سینونائم بھی کہتے ہیں، اور سینونیم بھی، اور اس کا مطلب ہے مترادف الفاظ، یعنی اس کے ہم معنی اس جیسا لفظ جو ہے۔ اور اس کے بعد اینٹونیمز ہیں، جس کا مطلب ہے متضاد لفظ، الٹ لفظ، جو اس کے الٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہو۔ تو ایک لفظ کے کئی بے شمار ہوتے ہیں جو سینونیمز بھی ہوتے ہیں، اینٹونیمز بھی ہوتے ہیں۔ اور ہوموفون جو ہے اس کا میں بہرحال آپ کو کوئی وضاحت نہیں کروں گا، اس کی کیا ضرورت تھی۔ ہوموفون جو ہے وہ پوئٹری میں یا اور طرح کے معاملات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لفظ کی سے جیسے آپ کہہ لیں اردو میں آپ کہتے ہیں جی قافیہ اور ردیف اور اس طرح کے معاملات جو ہیں، تو بہرحال چونکہ سلیبس میں یہ ابھی تک تو نہیں آیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بالکل نہیں آئے گا، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام الفاظ کا تو مجھے بھی نہیں پتہ کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں، ہر لفظ کا ہوموفون ریسرچ کے باوجود نہیں ملا۔ جو مجھے پتہ ہے میں وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، اس میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کا کوئی ہوموفون اویلیبل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس لفظ کو اردو میں نہیں سمجھیں گے، آپ اس کے سینونیم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ جب وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق آپ ریلیٹڈ ورڈز کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لفظ کے اوریجن کا پتہ ہو، اور اس کے سینونیم کے بھی اسی طریقے سے جو ریزیمبلنس ہے اس کے متعلق معلوم ہو، تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس آج سے آپ کو ایک کام کرنا ہے ہر لیکچر میں، کہ وہ جو داخلہ انسٹیٹیوٹ نے آپ کو ایک بکلیٹ دی ہے ووکیبلری کے حوالے سے، وہ ووکیبلری کی بکلیٹ آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے، وہ کھول کے رکھنی ہے، کیونکہ میں سارے جو سینونیمز ہیں، سارے اینٹونیمز بورڈ پہ نہیں لکھ سکتا ہوں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ لکھے ہوئے اگر موجود ہیں، آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، تو پھر ان کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے ایک دو میں ایسا کیا ہے کہ کافی زیادہ لکھ دیے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد پھر یہ ہوگا کہ جو ریلیٹڈ ورڈز ہیں جو نہیں لکھے ہوئے اور امپورٹنٹ ہیں، اگر وہ مسنگ ہیں، کچھ ہم سے ہو گئے، وہ میں آپ کو لکھاؤں گا، سینونیم بھی اور اینٹونیم بھی، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے لفظ کی طرف ہم آتے ہیں، اپیلنگ۔ اس کا اردو میں جو مطلب ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خوف زدہ کرنے والا، ہراساں کر دینے والا، دہشت پھیلا دینے والا۔ اب اس میں آپ دیکھیں ہاریفک لفظ ہے، یہ ہاریفائنگ، ہاریفائیڈ، ہاریفک، ہارر آپ نے دیکھا ہو کہ ہارر موویز دیکھ رہے ہیں جی، بڑی خوفناک، جو دہشت پیدا کر دیں، خوف پیدا کر دیں، تو اس کا مطلب ہارر سے ریلیٹڈ لفظ ہاریفک، ہاریفائنگ اور ہاریفائیڈ۔ اسی طرح ڈریڈ فل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، خوفناک۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لفظ ایبومینیبل ہے، اس کا مطلب بھی جو ہے وہ کراہت والا ہے، جس کو دیکھ کے کراہت آئے، نفرت پیدا ہو۔ پھر باقی لفظ آپ کے سامنے ہیں کہ ایٹروشیس، ہیڈیس بھی مکروہ کو کہتے ہیں۔ ایبہورنٹ کا مطلب، ایبہور لفظ سے ایبہورنٹ بنا ہے، ایبہور کا مطلب نفرت کرنا، حقارت کرنا، کراہت آنا۔ تو یہ بھی اردو میں ہم کریہ کہتے ہیں، کریہ چیز ہے، بڑی کراہت آتی ہے جی اس میں۔ جہاں جہاں اس میں سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں ہر ورڈ کے، وہ تو آپ کے پاس موجود ہوں گے، جہاں نہیں لکھے ہوں گے آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں خود ایک سینٹینس لکھ دوں جس سے اس کے میننگ کلیئر ہو جائیں۔ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ دے ہیو بین لیونگ انڈر دا موسٹ اپیلنگ کنڈیشنز فار 2 months۔
2 مہینوں سے وہ ایسی جگہ ان حالات میں رہے ہیں، خوف زدہ کرنے والے حالات میں. کوئی ایسا گھر تھا، یا تو گھر میں ایسا تھا، یا ان کے پیچھے اینیمیز لگے ہوئے تھے، وہ ہراساں تھے. اور اس کے اب اینٹونیمز کی طرف جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ سہولت والا، پرسکون، جس میں کوئی خوشی والی بات، خوف والی کوئی بات نہیں. تو اس میں لفظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ کمفرٹنگ ہے، ڈیلائٹ فل ہے. یعنی ڈیلائٹس کا مطلب خوشی ہوتا ہے، ڈیلائٹ فل خوشی والا. ایک بات اور سن لیں، اب یہاں ڈیلائٹ فل لکھا ہوا ہے تو بھائی اگر ہیپی آ جائے، پلیزڈ آ جائے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ڈیلائٹ فل ہے تو پھر وہ بھی ہو سکتے ہیں. بلس فل آ جائے، کمفرٹنگ ہے، کمفرٹیبل آ جائے، کامنگ سکون والا، پلیزنٹ، گڈ. یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی بک لیٹ میں نہیں لکھے ہوئے، وہ میں نے لکھے ہوئے. باقی اس میں تمام الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس میں سیوارے اور ولگر اسی لیے کہا، ولگر لفظی مطلب تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو چیز فحش ہو، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے دل کو بھلی نہ لگے، اچھی چیز نہ ہو. اور اسی طریقے سے ہولسم اور ڈیلائٹ سم، کامن پلیس، ہمبل، انوفینسو. یعنی اوفینسو جو بھڑکانے والی ہو، مجرمانہ ہو اور جارحیت والی ہو، اور انوفینسو جو جارحیت بھی نہ ہو. اور اسی طریقے سے اب یہ انکریجنگ ہے، ڈیلائٹ فل ہے، کامنگ ہے، یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے.